وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، زندگی کی ساری خطائیں اور لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ یہ تجھ پر ایمان لانے والے، تیرے نام پر فدا ہو جانے والے، تیرے ہی نبی کے حکم پر اپنے چہروں پر داڑھیاں اور سروں پہ ٹوپیاں رکھنے والے، یہ ٹخنوں سے اونچے پجامے اور نبی کی سنت سمجھتے ہوئے سفید لباس پہننے والے، یہ اے اللہ اس 21ویں 22ویں صدی کے نوجوان، 23ویں صدی کے نوجوان و بزرگ یہاں جمع ہوئے صرف یہ سوچ کر کہ کوئی تیرا پیغام سنائے گا، کوئی تیری باتیں ہمیں سنائے گا۔ یہ ایک مظلوم شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس مظلوم شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ مولا جو ہم کہنا چاہتے تھے شاید نہ کہہ سکے، جو تو نے کہلوایا اسے قبول فرما۔ یہ زبان تیرے ہی حکم سے چلتی ہے، یہ دل و دماغ تیرے ہی تابع اور فرمان ہیں۔ اے اللہ جو کچھ کہہ دیا اسے قبول فرما لے۔ جوش و جذبات میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی نفسانی خواہش پیدا ہو گئی ہو، اسے معاف فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم خطائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، اے رب رحیم، میرا دل تڑپتا تھا کس طرح میں ان لوگوں سے جا ملوں جن سے میں 7 سال پہلے مل کر آیا تھا۔ وہ میرا آخری سفر تھا اس علاقے کا، میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو نہ جانے کہاں سے میرا نمبر ملا، مجھ سے رابطہ کیا، مجھے دعوت دی، آنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ تیری ذات ہی تھی جس نے میرا نمبر ان تک پہنچایا، انہوں نے آنے کے سبب پیدا فرمایا۔ اے رب کریم ان نوجوانوں کی اس قربانی کو قبول فرما۔ میرے پاس نہ انہیں دینے کے لیے کچھ ہے، نہ انہیں نوازنے کے لیے کچھ ہے، ہم تو مولا کریم ان کے ہدیے کے بدلے ہدیہ بھی نہیں دے سکتے رب کریم، لیکن تو اپنے شان ان کو اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما، اخروی نعمتوں سے مالا مال فرما، بدنگاہوں سے ان کو محفوظ فرما، حاسدوں سے ان کو محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم تو چاہے تو شیر کو ہمارا دوست اور ساتھی بنا دے، تو چاہے تو سانپ کو بھی ہمارا محافظ بنا دے، تو چاہے تو فرعون کو حضرت موسیٰ کا رکھوالا بنا دے۔ اے رب تیرے ہی اختیار میں سب کچھ ہے۔ رب کریم تو ہماری بے بسی اور بے بضاعتی سے بھی واقف ہے، تو ہماری کمزوری اور خوف و ہراس سے واقف ہے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ اس ملک میں جہاں تو نے ہمیں پیدا فرمایا، جہاں ہمارے باپ دادا کو تو نے ایمان نصیب فرمایا، جہاں نہ جانے کیسے کیسے اولیاء کرام جہاں تہاں سے چل کر آئے، اے اللہ ہم ان کی امانت ہیں، ہم ان کی وراثت ہیں، ہم شاہ ولی اللہ کی وراثت کو تھامے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم مجدد الفسانی کی امانت کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ہم مولانا قاسم نانوتوی کے وارث ہیں، ہم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت سے چپکے ہوئے ہیں جس راہ پر وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اے اللہ ہم اپنی ساری مشکلیں تکلیفیں تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمارے آنکھ سے تو ہی آنسو پہنچے گا۔ اے رب کریم ہماری اولادیں تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور تیرے ہی سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی دعائیں قبول فرما، ہماری ماؤں کی دعائیں قبول فرما، بہنوں کی دعائیں قبول فرما، بھائی اور بھتیجوں کی دعائیں قبول فرما، ہماری تجارت مندی ہے ان میں ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم شیطان کے ہر حربے کو ناکام بنا دے، اس کی ہر چال کو الٹ دے، ابرہہ کی چال کو الٹنے والے، اے ابرہہ کی چال کو الٹنے والے اور ان پر پرندوں کو مسلط کر دینے والے، ہم ہر طرح کی سازش اور چال کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اسے ناکام بنا دے۔ تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، تیری ہی وجہ سے زمانہ ہم سے بدظن ہے، بدگماں ہے۔ اے اللہ ان کی بدگمانی کو دور کر دے، ہم کسی کے بدخواہ نہیں ہیں، ہم ہر ایک کے خیر خواہ ہیں۔ اے رب کریم ہمیں امت کا درد نصیب فرما، امت کا غم نصیب فرما، یتیموں کی کفالت کرنے والا ہمارے بنا دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے ہمارے قدموں کو ان کے گھر تک چلا دیجئے۔ اے اللہ کمزوروں کی مدد کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمارا یہ مال ایک دن یہیں رہ جائے گا اور ہم دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اے رب کریم
کریم اپنی زندگی میں ہم سے یتیموں کو کپڑے پہنانے کے لیے ہمیں قبول فرما، ان کی آنکھ سے آنسو پہنچنے کی قبول فرما، بیوائیں جو ترستی رہتی ہیں ان کے گھر بنانے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کی شکل میں ہمارا مال قبول فرما، للہ اور امداد کی شکل میں بھی قبول فرما، مانگنے والوں کے لیے بھی ہمارے دل وسیع فرما، اور بے مانگنے والوں کی چوکھٹ پر ہمیں پہنچا دیجئے۔ رب کریم ہم آسودہ حال نہیں ہیں، ہمیں آسودہ حال بنا دیجئے۔ اے رب کریم تو جسے چاہے تجارت نصیب فرمائے، ہمیں بھی تجارت عطا فرما۔ تجارت تیرے نبی نے بھی فرمائی ہے، تیرے صحابہ نے تجارت کی ہے، تو نے قرآن میں کہا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے اللہ صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ایماندار اور امین اور صادق تاجر بنا دیجئے۔ رب کریم تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو دینے پر آیا تو افریقہ میں تو نے سونے کے پہاڑ لگ دیے، تو دینے پر آیا تو اربوں کو پیٹرول اور ڈیزل دے دیا جو ساری دنیا کا خزانہ ہے۔ اے رب کریم ہماری تو پیاس چند قطروں سے بجھ جائے گی، چند دانوں سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، چند چیتروں سے ہمارا جسم چھپ جائے گا۔ اے رب کریم چند تنکوں سے ہمارا آشیانہ بن جائے گا۔ رب کریم جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما دیجئے، جو کرایوں کے دکانوں میں اپنے کاروبار چلا رہے ہیں ان کی اپنی دکانیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس صوبے کو تو نے پہلے ہی سے نوازا ہے، ہر طرح سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس لیے بہت سے سائلین ان کے دروازوں پر آتے ہیں، ان کے دلوں میں وسعت پیدا فرما، اس صوبے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور یہاں امن و امان کی ہواؤں کو چلا کر ہمیں اطمینان و راحت و قلب نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، ایسے حکمراں نصیب فرما جن کے دلوں میں رحم ہو، رحم دلی ہو، اور اے اللہ جن کے دل سخت ہیں ان کے دلوں میں بھی نرمی پیدا فرما۔ ان دعاؤں کو اور یہاں جتنے حضرات حاضر ہوئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو، سب کی جائز مرادوں کو، سب کی نیک تمناؤں کو قبول فرما، جو خطائیں غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، سفن کو آسان فرما۔ اے اللہ روئے زمین کے کسی بھی قید خانے میں کوئی بھی قیدی بند ہو اس کو رہائی نصیب فرما، جو حقیقی مجرم ہیں ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، لیکن اے مولا ان کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی بیویوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہی کی طرف دیکھتے ہوئے انہی کے صدقے میں انہیں رہائی نصیب فرما۔ ہم جب واپس آ رہے تھے نہ جانے کتنے دل اور آنکھیں تھیں جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اے مولا یہ مجمع ایسا مخلص مجمع پہلی بار مجھے نصیب ہوا ہے، رب کریم اس مجمع کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہر قیدی کو رہائی نصیب فرما، ہر غلام کو آزادی نصیب فرما، ہر مقروض کے کاندھوں سے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور اسباب پیدا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیہ وسلم۔